سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا۔ میں ناچیز محمد اویس ربانی، اور مولانا آج کے اس پروگرام کے عالم دین بھی ہیں، بہت ہی لطیف آدمی ہے، شخصیت میں خاص اعزاز اور اعجاز پایا جاتا ہے، خاص طور سے تحقیقی حوالوں میں، ادب کے حوالوں میں۔ مجھے بہت خوشی ہے تعارف کرواتے ہوئے، آپ تشریف فرمائیں علامہ فیصل عزیز بندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، چاہتا ہوں کہ آج میں تاریخ کے ان گوشوں میں جاؤں جو ابھی تک تاریخ ہے، خاص طور سے نعت ہوتی کیا ہے، نعت پڑھنا کس پس منظر کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، اور آج اگر ہم کہتے ہیں نعت تو یہ کس کا استعمال کردہ اور پیش کردہ لفظ ہے؟ نعت کی تاریخ ذرا بیان فرمائیے۔ لفظ نعت یہ عربی کا لفظ ہے اور قدیمی لفظ ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی ہیں کسی شخص کے اوصاف کی تعریف کرنا، ایسے اوصاف کی تعریف کرنا جو اوصاف اس میں پائے جائیں، کسی کے اوصاف کی تعریف کرنا، اس کے لیے لفظ ہے نعت۔ حضور کی ولادت سے پہلے بھی یہ لفظ مستعمل تھا، لیکن اگر آپ اس لفظ کی جستجو میں نکلیں گے کہ اب یہ لفظ نعت خاص حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا سرا کہاں ہے؟ تو اس کا سرا ہے شمائل ترمذی میں۔ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ حضور کے اوصاف بیان کرتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک حضور کے شمائل کا بیان کرتے ہیں۔ آپ کے زلفیں ایسی تھیں، آپ کی چشمان مقدس ایسے، آپ کے لبہائے اقدس ایسے، پورا سراپا بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں کہتے ہیں مولا علی، یقول نعیتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ یقول نعیتہ، حضور کا نعیت یعنی نعت کہنے والا، یقول نعیتہ، حضور کا نعت کہنے والا حضور کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ایسا حسین ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا۔ یعنی لفظ نعت پہلی مرتبہ حضرت علی نے استعمال کیا ہے۔ تاریخ میں اس سے پہلے کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی حوالہ مل جائے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ لفظ نعت حضور کے اوصاف کے بیان کے لیے حضرت علی سے پہلے کسی نے استعمال کیا ہو۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پہلی نعت حضور پہ کس نے لکھی ہے؟ حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو نعت کی تاریخ ہے، ایک تو وہ نعت ہے جو خداوند ذوالجلال نے قرآن میں نعتیہ مضامین کی صورت میں کہی، یعنی حضور کے اوصاف کی جب تعریفی توصیفی انداز میں آیات آتی ہیں تو وہ پھر نعت کے مضمون قرار پاتی ہیں۔ لیکن ہم جب نعت کہتے ہیں تو اس سے مراد ایک صنف شعر ہے۔ اس میں بائبل میں اگر آپ دیکھیں عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیان ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب کی تعریف کی۔ اب اس میں ہم میں اور مسیحی برادری میں وہ ایک اختلاف ہے، میں اپنا موقف پیش کر رہا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے محبوب کی تعریف کی۔ غزل الغزلات یہ چیپٹر ہے، اچھا، غزل الغزلات، اور اس عنوان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ نثر نہیں ہے، غزل ہے۔ اس میں انہوں نے ایک تعریف کی محبوب کی، اور محبوب کی تعریف کرنے کے بعد آخری جملہ کہا کہ میرا محبوب بڑا ہی تعریف کیا گیا ہے۔ اب یہ جو آخری لفظ ہے میرا محبوب بہت ہی تعریف کیا گیا ہے، محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ اس لیے ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ وہ پورا کلام کہنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا میرا محبوب محمد ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور کی ولادت سے قبل طبہ حمیری کی نعت ملتی ہے۔ اچھا، طبہ حمیری نے حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل نعت کہی، اور وہ ایک خط کی صورت میں، وہ خط اس نے دیا اپنی جو مجلس شورا تھی اس کے جو رئیس العلماء تھے ان کو دیا
کیونکہ مدینہ شہر کی بنیاد طبا نے ڈالی تھی. اس نے کہا کہ اگر میری زندگی میں حضور تشریف لے آئے یہاں پہ مدینہ میں تو میں خود ان سے ملاقات کروں گا. اگر حضور میری زندگی میں تشریف نہ لائے، میں دنیا سے چلا گیا، تو یہ خط نسلوں میں چلتا رہے. جب حضور تشریف لائیں تو میرا یہ خط حضور کو پہنچے. اس رئیس العلماء کی اولاد میں ابو ایوب انصاری تھے. ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جب حضور پہنچے ہجرت کے بعد تو آقا دو جہاں نے ان سے خط طلب کیا، اور اس خط میں وہ کلام تھا جس میں طبا حمیری نے کہا تھا کہ حضور مجھے آپ اپنے امتیوں میں شمار کیجئے، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ مجھے اولین ایمان لانے والوں میں رکھیے، اور اگر میں رہا تو میں آپ کا خدمتگار بن کے رہوں گا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو آپ میری مغفرت کے لیے اور میری بخشش کے لیے دعا فرما دیجیے. یہ طبا حمیری کا خط، اور اس میں یہ منظوم اشعار موجود ہیں. پھر اس کے بعد کئی اشعار ایسے ملتے ہیں جس میں بشارتی طور پر آقا دو جہاں کے جو اجداد تھے وہ بشارت دیا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی کا ظہور ہونا ہے. یہاں تک کہ اگر بالکل ہم اوائل دور میں چلے جائیں تو ہمیں 3 شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ نعت کی ابتدا ان سے ہے. ایک حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، آپ کا نعتیہ کلام ہے. حضور کی والدہ جی مبارکہ. حضور کی والدہ کا بالکل نعتیہ کلام ہے. ماشاءاللہ. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کا نعتیہ کلام موجود ہے حضور کے لیے. جو حضور کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر ایک معروف نعتیہ کلام حضرت ابو طالب کا ہے. حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد جو حضرت علی کے والد، اور اس نعتیہ کلام کا ایک شعر صحیح بخاری میں بھی ہے، باب الاستسقاء میں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی عمر مبارک ظاہری تقریباً 2 سال ہے. مکے میں قحط پڑ گیا. لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس کہ قحط سالی ہے، اب آپ کچھ کیجیے. تو حضرت ابو طالب گھر تشریف لائے، آقا دو جہاں کو آغوش میں لیا، حرم پاک میں آئے، خانہ کعبہ کو دیکھا، کونین کے سردار کے چہرے کو دیکھا، آسمان کی طرف رخ کیا، اور آسمان کی طرف رخ کر کے اب نعت کی بنیاد رکھی یہ کہہ کر وَأَبْيَضُ يُسْتِسْقِي الْغِمَامَ بِوَجْهِهِ اللہ. سِمَالِ الْيَتَامَ عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، کہ ان سفید سرخ حسین رخساروں کا واسطہ لایا ہوں جن کے تصدق سے آسمان سے ابر باران برستا ہے. سِمَالِ الْيَتَامَ، یہ یتیموں کے والی ہیں. عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں. آپ اندازہ لگائیے، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، ابھی عمر ظاہر 2 برس ہے. اس وقت ابو طالب کہہ رہے ہیں یہ یتیموں کا والی ہے، اللہ اکبر، یہ بیواؤں کی پناہ گاہ ہے. تو حضرت ابو طالب کا اس انداز سے تعریف کرنا یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور کو عام بچہ سمجھ کر تعریف نہیں کر رہے تھے، یہ تعریف بتا رہی ہے. اور پھر بارش کی دعا کے لیے ان کو لانا، ان کے رخسار کا واسطہ دینا، یہ خود اپنے اندر ایک پورا مضمون رکھتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور کو کیا سمجھتے تھے. پھر صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب مدینہ منورہ میں بارش کے لیے آقا دو جہاں سے صحابہ نے عرض کی حضور دعا کریں ابر باران برس جائے. حضور نے دعا کی، بارش برسی، صحابہ کرام خوش. آقا دو جہاں کی چشمان مقدس سے اشک رواں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ تو خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر اشک رواں. فرمایا ابو طالب یاد آ گئے، اللہ کے رسول جس کی محبت میں اشک بہائیں اللہ وہ حضرت ابو طالب ہیں. اللہ اکبر. فرمایا ابو طالب یاد آ گئے. اور آج ابو طالب ہوتے تو ابو طالب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. حضور کے کمال سے کس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر. حضور کی خوشی میں کس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ فرمایا کہ ابو طالب ہوتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. کوئی ہے جو مجھے ابو طالب کا وہ کلام سنائے؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہ حضور کیا آپ کی مراد اس شعر سے ہے وَأَبْيَضُ يُسْتِسْقِي الْغِمَامَ بِوَجْهِهِ؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. تو پھر حضرت علی نے وہ کلام سنایا، دوبارہ وہ کلام سنایا اپنے والد کا. جی اپنے والد حضور کے لیے، حضور کے لیے کلام سنایا. دیکھیے نعت آگے بڑھ رہی ہے. حضرت علی نے خود نعتیں کہیں،
حضرت علی نے منقبت بھی کہی. منقبت؟ جی، حضرت علی کا جو دیوان ہے اس میں نعتیں بھی ہیں اور اس میں مختلف کیفیات پر کلام بھی ہیں جس کو ہم غزل کے کلام کہتے ہیں. اب غزل کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ وہ بڑے محدود معنوں میں مستعمل ہے، جی. ورنہ ایک صوفیاء کرام نے بھی غزلیں کہی ہیں. غزل کا دائرہ بڑا وسیع ہے. جی. تو حضرت علی کے وہ کلام بھی موجود ہیں. حضرت علی کی منقبت بھی موجود ہے. حضرت علی نے حضرت ابو طالب کا بھی تذکرہ کیا ہے اپنی شاعری میں. اللہ اکبر، واہ 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 کہ واہ. جہاں یا ابا طالب عصمت المستجیر غیث المحول و نور الظلمی، آہا. اے ابو طالب آپ تو خشک سالی میں پانی کی طرح ہیں اور آپ تو ایسے ہیں جیسے اندھیرے میں کوئی اجالا ہوتا ہے. بھائی واہ. تو یہ شعر کہنا، شاعری کرنا آقا دو جہاں نے پسند بھی فرمایا، صحابہ کرام نے کی، اہل بیت نے کی. یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، اس سب کے باوجود جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي. وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اس کے شاعن شان بھی نہیں کہ وہ شاعری کرے. تو ہر وصف آخری رسول میں موجود ہے، یہ شعر کا وصف کیوں نہیں ہے؟ ہر کمال تھا تو یہ کمال بھی ہوتا، لیکن یہ کمال اگر ہوتا تو ہر کمال پر سوالیہ نشان لگ جاتا. اس لیے کہ شاعری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچ کر کوئی بات کہے. واہ 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 واہ، اس کی تخیل کی تعریف ہے نا. اس کا خیال ہے، اس کی خیال قائم کرے پھر بات کرے. تو جب نبی دین پہنچاتے تو لوگ کہتے کہ انسان کا خیال ہے. اس لیے فرمایا کہ میرا حبیب شاعری نہیں کرتا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ جو کہتے ہیں وہ تو سراسر وحی ہے. بہت خوب. آقا دو جہاں اگر شاعر ہوتے پھر حضور یہ فرماتے کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، تو لوگ کہتے شاعری ہے، کیونکہ شاعری میں انسان اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا نہیں سکھایا، یہ جو کہتے ہیں وحی الہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ تعریف زہرا کریں تو وہ شاعری نہیں ہے، وحی الہی ہے. اگر یہ صحابہ کی تعریف کریں وحی الہی ہے. یہ امہات المومنین کی تعریف کریں، اہل بیت اطہار کی تعریف کریں، اس کو شاعری نہ سمجھنا بلکہ یہ وحی ہے جس کے ذریعے یہ کلام فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیوان کا ذکر فرمایا، تو اس سے قبل بھی کیا حضرت یعنی حضور سید والا کے لیے کوئی دیوان لکھا گیا تھا؟ سب سے پہلا دیوان کس نے لکھا حضور کے لیے نعتیہ کلام؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حضرت علی صاحب دیوان شاعر ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صاحب دیوان شاعر ہیں. لیکن حضرت علی کیونکہ حضرت حسان بن ثابت سے پہلے موجود تھے، سب سے پہلے ہی موجود تھے، سب سے ہی پہلے موجود تھے، اور حضرت حسان بن ثابت ایمان لائے، بعد میں ایمان لائے. اس میں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے، جب ایمان لائے تو 60 سال عمر تھی، تو احساس تھا کہ میں نے 60 سال گمراہی میں گزار دیے، اب ایمان لایا ہوں. تو آقا دو جہاں نے آپ کو طویل عمر کی دعا دی تھی، اس کے نتیجے میں 120 سال کی عمر پائی. واہ واہ. اگلے 60 سال ایمان والے. اگلے 60 سال مزید حیات رہے، وہ 60 سال ایمان کی حالت میں، کہ اگر 60 سال تمہارے عالم کفر میں گزر گئے تو آخری رسول کے صدقے مزید 60 سال ایمان کی حالت میں عطا ہوں گے. تو حضرت حسان بن ثابت وہ بھی نعت گو شاعر ہیں. حضرت حسان بن ثابت نے جو کلام لکھے ہیں، ہم تو حضرت حسان بن ثابت کے حوالے سے صرف ان کے چند نعتیہ کلاموں سے واقف ہیں. ایک ربائی پڑھی جاتی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، لیکن حضرت حسان بن ثابت کے دیوان کو اگر دیکھا جائے تو آدمی کی آنکھیں کھل جائیں گی. غدیر کے اوپر پورا حضرت حسان بن ثابت کا کلام ہے. غدیر کے اوپر؟ جی. وہ من کنت مولا. من کنت مولا. اوہ. حدیث غدیر جس میں بیان کی واقع غدیر، اس کو پورا منظوم کیا ہے حضرت حسان بن ثابت نے، ان کے دیوان میں موجود ہے. اللہ. حضرت حسان بن ثابت نے حضرت ابو طالب کے کلاموں پر تضمین لکھی ہے. اللہ اکبر. اور اس میں یہ کلام بھی شامل ہے جس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں. اس کو قصیدہ لامیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام غیر مردف ہے اور ہر قافیہ وہ لام کا ہے، تو اس لیے اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں. قصیدہ لامیہ کی تضمین
حضرت حسان بن ثابت نے کی ہے. بھائی سبحان اللہ. تو حضرت حسان بن ثابت کے لیے تو آقائے دو جہاں کی ایک دعا بھی ہے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے تو حسان کی مدد فرما. سبحان اللہ. روح القدس کے ذریعے. اور حضرت حسان بن ثابت کے حوالے سے اور نعت کے تعلق سے ایک بات بڑی لطیف ہے، ہماری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت حسان بن ثابت جب ایمان لائے، ان دنوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ تازہ تازہ واقعہ ہوا تھا. انہی دنوں حضرت حسان بن ثابت ایمان لائے، تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ منافقین کون ہیں اور مومنین کون ہیں. تو وہ جو تہمت لگانے والے تھے انہوں نے حضرت حسان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اچھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ حسان ان لوگوں میں جا ملے جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی. پھر بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت حسان کا جب ذکر ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ خوشی سے ان کا ذکر کرتی، حضرت عائشہ محبت سے ان کا ذکر کرتی. تو کسی نے کہا کہ آپ تو حضرت حسان سے ناراض تھیں، اب آپ ان کا ذکر خوشی سے کرتی ہیں. فرمایا کہ وہ ایسی نعت پڑھتے ہیں میرا دل خوش ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت حسان اپنے عمل پر تو تائب ہو گئے تھے، نادم ہو گئے تھے، لیکن حضرت ام المومنین کے دل میں جو ایک بات تھی کہ حسان ان لوگوں میں شامل ہو گئے، اپنی رنجش کو ختم کیا توصیف مصطفیٰ سن کر. یعنی محبوب کی تعریف اگر کوئی تمہارا ایسا شخص کر رہا ہے جس سے تمہارے مراسم اچھے نہیں ہیں تو اس بات پر تو قدر کرو، تمہارے محبوب کی تعریف کر رہا ہے. عمدہ ترین بات ہے. خواجہ حضرت شمس تبریز، میں نے یہ سنا ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت کم مواد موجود ہے، مگر سب کچھ انگریزی میں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں مسٹریس ہے. یعنی مولانا جلال الدین رومی کو تیار کرنا اور ان کو رومی بنانا، مولائے روم بنانا بقول ان کے، اس کے پیچھے کیا انداز ہے؟ کیا یہی شاعری کا انداز ہے یا اس سے زیادہ کچھ ہے جو ہم تک پہنچا نہیں؟ شمس تبریزی صوفیاء کرام میں اور صوفی شعراء میں ایک بہت بڑا نام ہے. ہم اگر ان کو صرف شاعر سمجھیں وہ بھی ناانصافی ہے، اور صرف صوفی سمجھیں وہ بھی ناانصافی ہے. شمس تبریزی در حقیقت ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اپنے آپ کو پوری طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل کر دیا تھا. تو پھر وہ نتیجہ اس کا یہ کہ جس طرح حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی شخص میرا قرب پاتا ہے تو وہ اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس سے مراد یہ کہ وہ اپنی آنکھوں کو اللہ کی اطاعت میں داخل کر دیتا ہے، اپنے کانوں کو اپنی اللہ کی اطاعت میں رکھ دیتا ہے. تو شمس تبریزی ظاہر اور باطن میں شریعت اور طریقت کا امتزاج تھے، اور شمس تبریزی کو یہ سارا فیضان جس دربار سے ملا، جس پیر سے ملا، اس پیر کا بھی تذکرہ شمس تبریزی نے کیا ہے. اچھا. شمس تبریزی کا مرید تو مشہور ہے جلال الدین رومی. شمس تبریزی اپنے جس پیر کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہ شریعتم علی، پیر طریقتم علی، شاہ شریعتم علی، پیر طریقتم علی، حق با حقیقتم علی، حق با علی حقیقتم، دم ہمدم علی علی. حضرت خواجہ شمس تبریز کے پیر طریقت وہ کہہ رہے ہیں، یعنی پیر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں علی میرا پیر طریقت ہے، میرا پیر، میرا مرشد، میرا رہبر، میرا رہنما علی ہے. اور یہ کوئی شمس تبریزی نے کوئی مختلف بات نہیں کہی، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ بات تو نظام الدین اولیاء نے بھی کہی تھی کہ نظام الدین حیا دارد کہ گوید بندے شاہم. مجھے نظام الدین کو یہ کہتے ہوئے حیا آ جاتی ہے کہ میں علی جیسے شاہ کا بندہ ہوں، علی جیسا شاہ، اور میں نظام الدین اس کا بندہ ہوں. جب یہ کہتا ہوں مجھے حیا آتی ہے. نظام الدین حیا دارد کے گوید بندے شاہم ولیکن قمبر او را یک کمینہ گدا باشد. لیکن میں علی کے غلام، قمبر کے غلاموں میں سب سے چھوٹے درجے کا غلام میں نظام الدین ضرور ہوں. کیا کہنے، میں تو علی کے قمبر کے غلاموں میں سب سے چھوٹا درجے والا غلام، اس کا غلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزہ آ گیا، مزہ آ تو گیا. یہ تو صوفیاء کرام کے تو سب کے سرے جا کر جڑتے ہی دربار علی میں ہیں. جیسے سب یہ جتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں سب اسی جگہ جا کے اسی دربار سے.
دیکھیے کوئی طریقت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے جس کے پیشوا مولا علی نہ ہوں. اللہ اکبر. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات میں تقلید میں کہہ رہا ہوں. اچھا. اور یہ تقلید میں کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. انہوں نے کہا کہ جتنے فیض یافتگان مریدین متبعین مولا علی کے ہیں اتنے کسی کے نہیں. ہاں ہاں کسی کے نہیں. کسی کے بھی نہیں. اسی لیے کہ وہ سب کے امام ہیں, اہل طریقت کے امام ہیں, اہل شریعت کے امام ہیں. تو مولائے کا انہوں نے بلکہ اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں جہاں حضرت علی کی فضائل کا بیان کیا وہاں پر ایک شعر کہا جو ان کے دیوان میں نہیں ہے, ان کی اس نثری کتاب میں ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جب یہ شعر پڑھ دوں تو کوئی ہدایت بخشش کی اپلیکیشن میں چیک کرے گا اس کو شعر نہیں ملے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کا نہیں ہے. یہ مطلع القمرین میں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جھک کر آنے والا, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ سے استفادہ کر رہا ہوں. کمال ہو گیا کہ خواجہ شمس تبریزی, یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی ذات میں اب تک ہم تک بہت کم پہنچے ہیں. پھر آپ نے ان لوگوں کی بات کی ہے کہ جن کا معاشرہ احترام کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دل کر رہا ہے کہ یہ سوال کروں, یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ فیضان تو دیگر جگہوں سے بھی مل سکتا تھا, شاعر ہے تو فیض اس جگہ سے لے رہا ہے, صوفی ہے تو فیض اس جگہ سے لے رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت کے امام آپ ہیں, ظاہر و باطن کے امام آپ ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی السیف المسلول کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ کارخانہ مشیت میں اللہ نے ایک شخص کا انتخاب کیا, پھر جس کو بھی ولایت دی اسی کے طفیل دی, جس کو بھی ولایت دی گزشتہ انبیاء کی امتوں میں بھی جس کو ولی بنایا اسی کے طفیل بنایا, اس کا نام علی بن ابی طالب ہے. پچھلے سارے نبیوں کی امتوں کے سارے اولیاء کا پیشوا علی ہے. اور پھر جب علی کی ولادت ہو گئی تو پھر اس کے بعد جتنے بھی اولیاء آئیں گے قیامت تک ان سب کا امام بھی علی ہے. تو مولا علی اولین و آخرین کے اولیاء کے امام ہیں. اور پھر مولا کائنات کی جب مولائیت آپ کی ولایت آپ کے لیے حضور کا یہ کہنا کہ میں شہر علم تو علی اس کا دروازہ, میں دارالحکمت تو علی اس کا دروازہ, اور پھر مولا کائنات کا علم ان سے جس طرح ظاہر ہوا اور طریقت کے چشمے جس طرح آپ سے پھوٹے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو ولی بنایا, ان کی ولایت کا اعلان کیا, تو ولایت کا ہر سلسلہ جا کر مولا علی سے جڑا. اگر آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ طریقت آپ اوپر جائیں گے تو بالآخر آپ مولا علی تک پہنچ جائیں گے. آپ خواجہ معین الدین چشتی کا شجرہ طریقت لے کر چلیں, خواجہ حسن بصری کے واسطے سے مولا علی تک پہنچ جائیں گے. پھر آپ چلیں سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں, تو سہروردیہ سلسلہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے آپ اوپر چلیں, وہ سلسلہ مولا علی کے واسطے سے رسول اللہ سے ملے گا. آپ اگر شاذلی ہیں امام ابو الحسن شاذلی کے شجرے کو لے کر چلیں تو وہ شجرہ اوپر جا کے مولا علی پھر رسول خدا. طریقت کا ہر سلسلہ مولا علی کے واسطے سے رسول اللہ سے جڑتا ہے. اور پھر اس میں ایک سلسلہ ایسا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے چلا, نقشبندی, وہ سلسلہ نقشبندیہ ہے. لیکن اس کے اندر بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ نقشبندیہ شجرے کی دو شاخیں ہیں. اچھا. ایک نقشبندیہ سلسلہ وہ ہے جو نقشبندیہ صدیقیہ کہلاتا ہے, اور ایک سلسلہ وہ ہے جو نقشبندیہ علویہ کہلاتا ہے. اچھا. نقشبندیہ صدیقیہ وہ شجرہ ہے جو صدیق اکبر سے چلتا ہے, خواجہ بہاؤالدین نقشبند تک آتا ہے. نقشبندیہ علویہ وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد مولا علی اور مولا علی سے مرحلہ وار ہوتا ہوا خواجہ بہاؤالدین نقشبند تک. تو نقشبندیہ سلسلہ صدیق اکبر سے بھی ہے, مولا علی سے بھی ہے.
وہ شاخ جو صدیق اکبر سے ہے اس شاخ کو بھی حیدر کرار سے دور نہیں رکھا گیا. صدیق اکبر سے شجرہ چلا. صدیق اکبر کے بعد شجرے میں دوسرا نام آتا ہے سیدنا سلمان فارسی. تیسرا نام آتا ہے قاسم بن محمد یعنی صدیق اکبر کے پوتے, محمد بن ابو بکر کے بیٹے, اور امام جعفر صادق کے نانا حضرت قاسم. صدیق اکبر, سلمان فارسی, قاسم بن محمد, اب اگلا نام کیا ہے؟ امام جعفر صادق. یعنی نقشبندیہ سلسلہ جو صدیق اکبر سے چلا ہے وہ بھی امام جعفر صادق کے واسطے سے آگے بڑھا. اس لیے طریقت کا کوئی شجرہ ایسا نہیں ہے جس میں کمال علی نہ ہو. اس لیے کہ ہر طریقت کے سلسلے کے پیشوا مولائے کائنات ہے. مولانا جامی نے اس حوالے سے ایک بات کہی. مولانا جامی نے کہا کہ علی شاہ مرداں امامن کبیرہ کہ بعد از محمد شد بشیرن نذیرہ. علی اولیاء را دلیلست برحق. علی اولیاء را دلیلست برحق. علی انبیاء را ولی النصیر. ولی النصیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دل ہے کہ گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں اور ایک اور چیز سمجھنے کی کوشش کروں. صوفیہ کرام نے نعتیہ شاعری لکھی اور یہاں پر آپ نے ذکر فرمایا تو دل کیا کہ یہ سوال پوچھ لوں. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نعتیہ کلام لکھا. اس کے حوالے سے بہت کم معلومات ہے, وہ ذرا بیان فرمائیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے 2 دیوان ہیں. ایک دیوان عربی میں, ایک دیوان فارسی میں. کیونکہ آپ کی مادری زبان تو فارسی تھی اور پھر بعد میں عربی پر آپ کو کمال حاصل ہوا. وہ دیوان جو فارسی میں ہے اس میں غزلیں ہیں, اس میں صوفیانہ مضامین ہیں, عارفانہ مضامین ہیں, اور ان کلاموں کو دیکھا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس انداز سے شیخ عبد القادر جیلانی دربار رسالت میں مخاطب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ جگہ اپنی ایک نعت میں کہتے ہیں کہ سلام گویم و صلات برتو ہر نفسے قبول کن بکرم این سلام و صلاتم کہ حضور آپ پر تو ہر لمحہ درود ہے اور سلام ہے. میں نہ بھیجوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ پر ہر وقت درود و سلام ہے. کرم یہ ہو کہ مجھ عبد القادر کا بھیجا ہوا سلام آپ کے دربار میں قبول ہو جائے. میرے بھیجنے سے آپ پر درود نہیں ہے, میرے بھیجنے سے آپ پر سلام نہیں ہے, آپ پر تو ہر وقت سلام ہے. اور اس کلام میں یہ پورا کلام اگر دیکھا جائے ان کے دیوان میں موجود ہے, مجھے ابھی اس کے باقی اشعار یاد نہیں. اس پورے کلام میں انہوں نے اپنے سید ہونے کو, اپنا فخر بیان کیا ہے اور سادات کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا فخر یہ ہے کہ میں سادات میں سے ہوں, سادات کی نسل میں سے ہوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر وہ سادات کے لیے ایک خاص کمال رکھتے تھے, ان کا ایک احترام رکھتے تھے, خود بھی سادات میں سے تھے, اور سادات کا احترام, ان کی تکریم اپنے نعتیہ اشعار میں انہوں نے بتائی ہے. سبحان اللہ. پھر کبھی کوئی موقع ہوگا تو میں وہ باقی پورا کلام انشاءاللہ وہ پیش کروں گا. اب شاعروں کی بات شروع ہو گئی ہے تو میرا دل کرتا ہے آپ سے پوچھ لوں اور آپ سے استفادہ کروں, کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں ماشاءاللہ علم کی حدت کو. شاعر خاص طور سے آج قریب کی صدی کے اٹھا کے دیکھ لوں, کمال ذہن کے مالک ہوتے ہیں, بہت حساس طبیعت, حساس مزاج ہوتے ہیں. بہت سے شاعروں کے بارے میں یہ گمان ہے, بلکہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سارے بڑے شاعر یہ بادہ خور کیوں ہوتے ہیں, یہ پینے پلانے کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں. مثلا میں ابھی ریسنٹلی اگر کسی بچے سے کہوں کہ بھئی غالب کی شاعری, تو وہ آپ غالب کی شاعری سے نعت, منقبت یا میر انیس سے مرثیہ یہ سب سمجھنے کی کوشش کریں. میں اگر فوراً سے سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ جو مدرسے کا بچہ ہے وہ کہے گا یار بادہ خوری, شراب کا ذکر, یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ گزشتہ زمانوں کی باتیں ہیں, اب ایسا بہت کم ہوتا ہے, اس لیے کہ اب مہنگائی اتنی ہے, شاعر کو اور بہت کام ہے. وہ پہلے کے فارغ شعراء ہوتے تھے جن کا کام صرف شاعری ہوتا تھا, لیکن اس دور میں بھی یا زمانہ قریب میں بھی جنہوں نے سوائے شاعری کے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے بادہ خوری کی ہے. اچھا. جان ایلیا صاحب کی مثال موجود ہے. ہاں, پروموٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. جان ایلیا ہمہ وقت شاعر تھے. واہ واہ واہ. شاعری ان کا جزوی وصف نہیں تھی,
وہ سر سے لے کر پیر تک خود ایک غزل تھے. وہ خود ایک چلتی پھرتی شاعری تھے, اور شاعری کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھے. بلکہ معاملہ ان کے گھر کا ہے, میں نہ کہتا, لیکن کیونکہ جب ان کی اہلیہ نے خود سوشل میڈیا پہ یہ بات کہہ دی, تو اس لیے اب مجھے دہرانے میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں, آر نہیں, کہ جب زاہدہ حنا صاحبہ سے ہی پوچھا گیا کہ جون صاحب جیسی شخصیت سے آپ نے علیحدگی اختیار کر لی, اتنا بڑا شاعر, تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ جون صاحب صرف شاعر تھے, مجھے شوہر چاہیے تھا, مجھے بچوں کے لیے باپ چاہیے تھا, مجھے ایک خیال رکھنے والا مرد چاہیے تھا, مجھے گھر چلانے والا آدمی چاہیے تھا, لیکن جون صاحب صرف شاعر تھے. تو شاعری کے لیے وہ غالب کا ہے کہ قرض کی پیتے تھے مائے, لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو شاعری اور شراب یہ دونوں کبھی ساتھ ساتھ ہوتی تھیں, لیکن اس دور میں اب جو شاعر ہے وہ بیوروکریسی میں بھی ہے, اب جو شاعر ہے وہ ایک ٹیچر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, وہ انجینئر بھی ہے. وہ اب جو شاعر ہے اس کی زندگی میں ایک ڈائیورسٹی ہے, آپ کو مختلف شعبوں میں نظر آئے گا, ساتھ میں وہ شاعری بھی کر رہا ہے. تو اب ایسا معاملہ نہیں پایا جاتا. ماشاء اللہ. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, لوٹ کر آتے ہیں, اتنی دلچسپ گفتگو ہے, آپ کا انتظار ہے. تو بھی آؤٹ ہو گیا. آپ کی بیٹنگ چلے نہ چلے, اسکواڈ نو گیس لمبا چلے گا. صرف لانگ لاسٹنگ فریگرنس, جوائن دی اسکواڈ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی آپ فرما رہے تھے سادات کے لیے جو آپ نے لکھا ہے. وہ کلام تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اس میں آپ نے اولاد رسول کی تعریف کی ہے, اور نعت کے آہنگ میں یہ آپ کے دیوان میں موجود ہے, کلام فارسی دیوان میں, غلام حلقہ بگوش رسول و ساداتم, زہ نجات نمودن حبیب و آیاتم. کہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں رسول خدا اور جملہ سادات کا میں ایک غلام ہوں, اور میری نجات کے لیے اللہ کی یہ کیسی حسین نشانیاں ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ کفایت است ز روح رسول و اولادش, کفایت است ز روح رسول و اولادش, کہ آقا دو جہاں اور آپ کی اولاد کی ارواح یہ دو جہاں کے امور اور مہمات کے لیے کس طرح کافی ہیں کہ ہمیشہ در دو جہاں جملہ مہماتم, دو جہاں میں تمام مہمات کے لیے یہ کافی ہیں. ز غیر آل نبی حاجت اگر طلبم, اگر میں آل نبی کے علاوہ کسی سے حاجت طلب کروں, ز غیر آل نبی حاجت اگر طلبم روا مداری کے از ہزار حاجاتم, تو پھر یہ روا ہے کہ میری ہزار میں سے ایک حاجت بھی پوری نہ ہو. کیا کہنا, اگر آل نبی کو چھوڑ کے میں کوئی حاجت طلب کروں. کیا کہنا. خواجہ شمس تبریز کی شخصیت سمجھ نہیں آئی مجھے آج تک. کچھ شخصیات ایسی ہیں جو ایک معمے کے طور پہ رہتی ہیں, جیسے حسین بن منصور حلاج, جی, وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے مخالفین بھی مسلمانوں میں ہیں, ان کے موافقین بھی ہیں. اسی طریقے سے محی الدین ابن عربی, جی, ان کے بھی مخالفین ہیں, موافقین بھی ہیں. اسی طریقے سے شمس تبریزی, ان کے بھی مخالفین ہیں, موافقین ہیں. شمس تبریزی کی شخصیت در حقیقت ایک جو وصف قلندری ہے. اب ہمارے ہاں تو لفظ قلندر کی بے توقیری کا یہ عالم ہے کہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کو بھی قلندر کہہ دیا جاتا ہے, اور پوری ٹیم کو قلندر سے منسوب کر دیا جاتا ہے. اور ایک زمانہ وہ تھا جب کرس گیل بھی ایک قلندر تھے. یہ قلندر طریقت کا ایک منصب ہے, ولایت کا ایک منصب ہے, اور جو مزاج قلندری ہے وہ صرف لال شہباز قلندر میں نہیں تھا, صرف بو علی شاہ قلندر میں نہیں تھا. وہ مزاج قلندری جہاں نظر آئے گا وہاں قلندر. جس طریقے سے حضرت شمس تبریزی ان کا مزاج قلندرانہ ہے. قلندر اس کو کہتے ہیں جو نامکمل جذب میں ہوتا ہے, اچھا, نامکمل سلوک میں ہوتا ہے. یعنی جو سالک ہے وہ حواس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور جو مجذوب ہے, جو اپنے حواس گم کر بیٹھا, وہ قلندر ہے. اور
وہ مجذوب ہے جو حواس گم کر بیٹھا. قلندر بیچ میں ہے, نہ وہ مکمل طور سے مجذوب ہے نہ مکمل اور سالک نہ وہ ہے. سالک ہے. یعنی وہ سالک ہوتا ہے لیکن اس پر اس جذب کا بھی غلبہ ہوتا ہے, اور جذب اس پر کبھی اتنا غالب نہیں ہوتا کہ اپنی عقل گنوا بیٹھے. اس لیے قلندر کا مقام بڑا بلند ہے. میں اس کو جذب نہیں بلکہ یہاں پر ایک متبادل لفظ استعمال کرتا ہوں, استغراق. استغراق, کیونکہ جذب کا مطلب تو یہ ہے کہ ایسا جذب ہو جانا جس میں اپنے آپ کو بھول گئے. جو اپنے آپ کو بھول گیا ہو وہ کیا کسی کی رہنمائی کرے گا جس کو خود اپنا آپ یاد نہ ہو. استغراق کہ کسی معاملے میں مستغرق ہو جانا, تو وہ استغراق کی کیفیت. حضرت شمس تبریزی استغراق کی کیفیت والے آدمی تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت شمس تبریزی مولانا روم سے جب ان کی ملاقات ہوئی, اور وہ ملاقات پہلی ملاقات ہی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی کتابیں کنویں میں ڈال دی, تالاب میں ڈال دی تھیں, اور مولانا روم نے جب اس پر احتجاج کیا تو وہ کتابیں آپ نے نکال کر دے دیں, اور کتابوں میں سے گرد اڑ رہی تھی. مولانا روم نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو جب پہلے مولانا روم پڑھا رہے تھے تو شمس تبریزی نے پوچھا تھا رومی سے کہ این چیست, تو انہوں نے کہا این آ چیست کہ تو ندانی. جب انہوں نے پھر پوچھا کہ این چیست, تو انہوں نے کہا این آ چیست کہ تو ندانی. اے رومی, یہ وہ وصف ہے جس کو تم نہیں جانتے. تو رومی یہ چاہتے تھے کہ اب میں اس وصف کو جانوں, اس وصف کو جانوں. ایک موقع پر شمس تبریزی ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے, مولانا روم سواری پر آ رہے تھے. مولانا روم کی سواری جب آئی تو شمس تبریزی نے ایک سوال کیا رومی سے, اور کہا کہ آپ عالم دین ہیں؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے کائنات کے سارے راز اٹھا دیے اور اپنا آپ دکھا دیا, لیکن آپ نے ایسی بات نہ کہی جیسی بات بایزید بستامی کہہ گئے اپنے حوالے سے. وہ باتیں جو بایزید بستامی کے ہاں ملتی ہیں وہ رسول اللہ کے ہاں نہیں ملتی. تو مولانا رومی نے جواب اس کا یہ دیا, ان کا پیالہ چھوٹا تھا, ان کا ظرف کم تھا, بس تھوڑے سے بھر گیا. وہاں تو ایک کائنات کی کائناتیں بھی سما جائیں, تو یہ کائنات چھوٹی ہے. سرور کون و مکان تو اس وقت سے ہیں جب کائنات خود نہ تھی. جس کا غلام مولائے کائنات ہو, تو اس کے آگے پھر کیا ہے. تو حضرت شمس تبریزی اس جواب سے متاثر ہوئے تھے. انہوں نے پھر ان کو ہدف بنایا تھا, اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان پر اپنی باطنی توجہ کی. باطنی توجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص پر اگر مسلسل باطنی توجہ کی جائے, آپ کوئی چیز سوچیں اور پھر کسی شخص کا تصور کر کے اس کے قلب میں داخل کریں تو وہ داخل ہوتی ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کے نہیں, دیگر مذاہب میں بھی ایسا ہوتا ہے. تھیراپی ایک سائنس ہے, مختلف اس کی مشقیں ہوتی ہیں. اس میں اہل طریقت کے یہاں تصور شیخ ہے, یکسوئی ہے, اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے. تو اس میں جب باطنی توجہ کی تو اس باطنی توجہ کے نتیجے میں مولانا رومی پر ایسی کیفیت آئی کہ وہ عالم قال سے نکل کر عالم حال میں جانے لگتے تھے. عالم قال سے نکل کر, اس کا اندازہ اب اس سے لگائیے کہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں اور ایک سونار جو سونے کی یا چاندی کی پتیوں پر ضرب لگا رہا ہے. اچھا, وہ ضرب بڑے ہلکے لگتی ہے اور ایک خاص ردھم میں لگتی ہے. وہ جب ضرب لگا رہا تھا تو مولانا روم گزرے تو کان میں وہ ضرب کی آواز پڑی. اس پر کچھ دیر رک گئے, اور کچھ دیر رکنے کے بعد مولانا روم پر ایک کیفیت آئی, اور مولانا روم رقص کو نہ ہو گئے بیچ بازار میں. مولائے روم وہ رقص کو نہ ہو گئے صرف وہ ایک ضرب کے ردھم پر. اس لیے کہ وہ مولانا روم خود کہتے تھے خشک تارو خشک چوبو خشک پوست از کجا می آیدی آواز دوست. اور پھر اس کے آگے کی کیفیت کو رومی کہتے ہیں کہ خشک تارو خشک چوبو خشک پوست
خود بخود می آیا دی آواز دوست. پہلے کہتے تھے از کجا می آیا دی آواز دوست. یہ محبوب کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ پھر کہتے ہیں خود بخود می آیا دی آواز دوست. تو یہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ جب ضرب پہ ضرب پڑتی رہی تو اس ضرب کو بظاہر دیکھنے والا ہی سمجھے گا کہ یہ ضرب ہے، لیکن وہ ضرب، اس کا ردھم، وہ رومی کو ایک جہان سے نکال کر دوسرے جہان میں لے گیا. جس طریقے سے حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ نے کہا کہ تن رباب من ٹھیگری رگیں بھئی سب تار، رونگ رونگ سر دیوت ہے سو باجت نام تہار. کہ میرا جسم تو مٹی کا ایک برتن ہے، ایک میرا جسم ایک مثل رباب ہے، اور جو رباب کا ظرف ہے وہ میرا وجود ہے، اور اس کی جو تار ہیں میرے وجود کی رگیں ہیں. رونگ رونگ سر دیوت ہے سو باجت نام تہار. جب کوئی ان تاروں کو ہلاتا ہے تو روئیں روئیں سے سر نکلتا ہے، اور ہر سر سے اے علی صرف تیرا نام نکلتا ہے. یہ مولا علی کی فضائل میں امیر خسرو نے کہا تھا، جو محفل سیما میں آغاز میں پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر باقاعدہ محفل سیما کا آغاز ہوتا ہے. پہلے یہ قول پڑھا جاتا ہے اور امیر خسرو کا یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ تن رباب من ٹھیگری رگیں بھئی سب تار، رونگ رونگ سر دیوت ہے سو باجت نام تہار. یہاں پر بھی ایک بات ہے کہ ساری محفلیں تو کلام اللہ سے شروع ہوتی ہیں، یہ قول سے کیوں شروع ہوتی ہے محفل سیما؟ تو اس کی بھی ایک وجہ صوفیاء کرام نے یہ لکھی ہے کہ یہ محفل سیما کیونکہ مولا علی کے غلاموں کا خاص ایک انداز ہے، تو لہٰذا پہلے قول پڑھ لیں تاکہ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے، اور پھر سکون سے نعت نبی سنیں گے. واہ 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 بھائی، بہت خوب. آج بڑا لطیف دن گزرا. یہ جو معلومات ہمیں آپ سے ملی ہیں یہ ایسی ہیں کہ نہ آج کتابوں میں میسر آتی ہیں آسانی سے، نہ انٹرنیٹ کے اوپر اس طرح سے موجود ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کی ہم سیریز بھی رکھیں اور آپ سے استفادہ کرتے رہیں. بہت خوش ہوں میں، بلکہ ایک جگہ تو میں نے شعر لکھنے کی کوشش کی اور میں جانتا ہوں کہ ناظرین بھی کوشش کر رہے ہوں گے، وہ تو اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، مگر مجھ سے رہا نہیں جا رہا. میں چاہوں گا کہ یہ شعر اگر دہرا دیں تو میں اس کو یاد بھی کر لوں. از کجا می آئی دی آواز دوست، اس کا پہلا مصرع. خشک تارو، خشک تارو، خشک چوبو. چوبو کیا ہوتا ہے؟ چے واؤ بے، کہ میرے جو تار ہیں رگیں یہ سوکھ گئی ہیں، اور خشک تو چوبو مٹی کا برتن سوکھا ہوا ہے، اور جو اس کے اوپر جو پوست ہے، جو کھال ہے، وہ بھی سوکھ گئی ہے. خشک تار، خشک چوب، خشک پوست. از کجا می آیا دی آواز دوست. جب تار، برتن، اس کا لباس سب سوکھ گیا، اب یہ محبوب کی آواز کہاں سے رہی ہے؟ بھائی سبحان اللہ، کمال ہو گیا. میں پھر سے شکر گزار ہوں آپ کا. میجک انسائٹ کا یہ تحفہ بھی میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور یہ ناکافی رہے گا، ہم انشاءاللہ استفادہ کرتے رہیں گے. خواتین حضرات، علم، ادب، تصوف، شاعری، ذوق اور پھر معرفت کے سفر میں جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں گے ہم اس کو ویلکم کہیں گے، اور مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب کے سامنے وہ سوال رکھیں گے. دوسری نشست کے لیے آپ کا انتظار رہے گا. محمد عویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کی امان.